السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ سن رہے ہیں غور سے؟ ایسا درود شریف پڑھے بلند آواز سے کہ مجھے یقین ہو کہ آپ اچھی طرح سن رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صفائی تین طریقے، جیسی گندگی ویسی صفائی۔ دیکھیے آئینہ جو ہوتا ہے نا، آئینہ وہ بھی گندا ہوتا ہے، لیکن اس کی گندگی کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اس پر گرد و غبار آ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے، جیسے مثال کے طور پر آپ باتھ روم میں گئے، گیزر آپ نے آن کر لیا تھا، نل کھولا، گرم پانی آنے لگا۔ اب گرم پانی کا باف جو ہے وہ میرر کے اوپر آ جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے میرر دھندلا سا ہو جاتا ہے۔ اب اس میں اپنا چہرہ نظر نہیں آتا، اس کو صاف کیسے کریں گے؟ تو ایک ٹیشو سے آپ نے جیسے ہی یوں کیا، پٹک سے صاف ہو گیا ہے نا؟ کہ اس کو صابن لگائیں گے، برش ماریں گے، ایسا کرنا پڑے گا؟ بتائیے، میں پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے جواب دیں تو میں سمجھو میری بات سمجھ رہے ہیں۔ گرد و غبار لگا ہے، ایسے ہی کپڑا ہلکا سا آپ نے مار دیا، میرر صاف ہو گیا ہے نا؟ بھئی صحیح ہے یا غلط؟ جواب دیں آپ۔ صحیح ہے نا؟ اب ہمیں آج اپنا حساب کرنا ہے، ہمیں اپنا حساب کرنا ہے۔ کپڑا اگر میلا ہو جائے، کپڑا اگر میلا ہو جائے تو کیا اس کو کوئی ٹیشو سے یوں پھیر دیں گے تو کپڑا صاف ہوگا؟ جواب دیں آپ، میری بات سمجھیں۔ نہیں نا؟ اس کی صفائی کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پانی میں ڈالو، صابن لگاؤ، رگڑو، اور آج کل تو اتنا بھی موقع نہیں، سیدھا ڈال دو واشنگ مشین میں، پاؤڈر ڈال دو، خوب اس کو جو ہے وہ پیسا جاتا ہے، پھر اس کو نکالو، تب وہ صاف ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا میرر کی صفائی کا طریقہ جدا ہے، کپڑے کی صفائی کا طریقہ جدا ہے، دونوں کا۔ اور اس سے خطرناک پوزیشن جو ہے وہ سونے کی ہے۔ ماشاءاللہ یہاں تو جے پور ہے، یہ تو سونے کی صفائی کا طریقہ جدا ہے۔ اگر گولڈ کو صاف کرنا ہے، اس کے میل کچیل کو نکالنا ہے، تو وہاں صابن بھی نہیں چلے گا، برش بھی نہیں چلے گا، اسے سونار آگ کے اندر ڈالتا ہے اور پھر آگ میں جلا کر اس کے میل کو ختم کرتا ہے، پھر وہ سونا نکالتا ہے، تب وہ پیور بنتا ہے۔ پتہ چلا 3 اسٹیج ہوئے صفائی کے، 3 اسٹیج میں۔ ایک یوں ہی ٹیشو سے صاف، ایک رگڑ کر کے صاف، ایک جلا کر کے صاف۔ مسلمانوں، ہماری پوزیشن جو ہے نا وہ ٹیشو والی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں نا، اگر ٹیشو والی ہے تو ایک آیت پڑھ کر دل پر لگا ہوا زنگ فوراً صاف ہو جائے۔ یہاں ہر جمعہ کو آیتوں کا انبار علماء لگاتے، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اجتماعات کے اندر آیتوں کے انبار اور حضور کی حدیث سنائی جاتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنا سخت میلا ہو چکا ہے ہمارا دل، اتنا گندا ہو چکا ہے ہمارا دل کہ صفائی کے لیے آیتیں پڑھی جاتی ہیں، احادیث سنائی جاتی ہیں، کوئی صفائی نہیں ہوتی، پھر مصیبتیں آتی ہیں، پھر مصیبتیں آتی ہیں۔ اس کے ذریعے اللہ رگڑتا ہے، صاف کرتا ہے اللہ۔ اب تجھے تکلیف میں ڈالتے ہیں تو اب اس طرح سے صفائی ہوتی ہے۔ بعض لوگ تو اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ کسی حد تک ایمان کا ٹمٹماتا ہوا دیا تو ان کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن مصیبتوں میں اللہ سے قریب ہونے کی بجائے سگریٹ شروع کر دیتے ہیں، پکچر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ ڈرگز لینا شروع کر دیتے ہیں۔ نشے میں ہیں ہم ٹینشن ہلکا کر رہے ہیں اس طریقے سے، تو وہ مصیبتیں بھی اس کو صاف نہیں کر پاتی، اور پھر جب وہ مرتے ہیں تو ایمان چونکہ ان کے اندر ہوتا ہے تو پروردگار گناہوں کی وجہ سے انہیں جہنم کی آگ میں ڈال کر ان کی صفائی کرتا ہے۔ اور پھر جب وہ صاف ہو جاتے ہیں
تب وہ ایمان کی وجہ سے جہنم سے نکال کر اللہ عز و جل انہیں جنت میں آخر میں داخل فرمائے گا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے دل کی صفائی کرنی، ہم کیسے ہیں، ہمارا دل کیسا ہے۔ اگر قرآن کی آیتوں کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سننے کے بعد ہمارا دل کانپنے لگ جائے اور ہم گناہوں سے رشتہ توڑ دیں اور فوراً ہم نیکی کے راستے پر آ جائیں، تو سمجھ لو ہمارا دل گندا ضرور ہے لیکن آئینے کی طرح ہے کہ تھوڑی سی بات آئی اور ہم سدھر گئے، صفائی ہو گئی۔ لیکن اگر اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر میلے کپڑے کی طرح ہمارا دل ہے اور مصیبتیں آئیں اور ہم اللہ کو یاد کرنے کی بجائے گناہ کے دروازے پر پہنچ گئے، تو سمجھ لینا کہ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ گندے کپڑے سے بھی خراب ہمارا دل ہے۔ لیکن مصیبتیں آئیں، ہم نے رونا شروع کیا، اللہ سے قریب ہو گئے، اللہ کی عبادت میں لگ گئے، گناہوں سے رشتہ توڑ دیا اور مصیبت کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر ہم اللہ عز و جل کے قرب کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے تیار ہو گئے، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دل کپڑے کی طرح گندا ہے۔ اور اگر کچھ بھی بدلتے نہیں اور ایسے ہی اس دنیا سے چلے گئے لیکن خاتمہ ایمان پر ہوا، تو پھر ڈر ہے کہ اللہ جہنم کی آگ میں ڈال کر وہاں سے پاک کر کے پھر ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب ہمارے اوپر ہے، ہمارے اوپر ہے۔ دیکھیے ایسا ہے کہ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے اس میں نابالغ کم ہیں، زیادہ تر بالغ ہیں۔ بڑا فرق ہے نابالغ اور بالغ کا۔ آپ دیکھیے ایک چھوٹا بچہ اگر کچھ کرتا ہے نا تو بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ ہے۔ توجہ چاہوں گا، چھوٹا بچہ اگر کچھ کرتا ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے بیچارہ، چھوڑو، کہاں اس کی بات پہ توجہ دیتی۔ لیکن یہی کام اگر 15-16 سال کا بچہ کرے تو آدمی کہتا ہے شاید اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت نہیں کی، اتنا بڑا ہو کر بھی اس کو تمیز نہیں ہے اچھے برے کی۔ اور ایک دم بڑا ہو جائے، 25 سال کا ہو جائے اور پھر بھی اس کی زندگی نہیں سنورتی، تو پھر آدمی کہتا ہے اب اس کو کون سمجھائے، اتنا بڑا ہو گیا، اس کو نہیں معلوم کہ کیا کرنا چاہیے۔ اب آپ کو دیکھنا ہے ماں باپ کا مرحلہ گزر چکا، اب آپ کریں گے تو دنیا آپ کو کہے گی اتنا بڑا ہو کر کے تو نہیں سدھرا ابھی تک۔ اب آپ کے اوپر ہے کیسا آپ کو بننا ہے، کس طریقے کا آپ کو بننا ہے، کیسی زندگی آپ کو بنانی ہے۔ یار دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی، آج ہم کتنے پیچھے ہیں۔ ہمارا حال دیکھیے، ہماری عادتیں دیکھیے، ہماری کیفیت دیکھیے، ہماری پوزیشن دیکھیے۔ خدا کی قسم تنہا خواجہ صاحب نے اتنے انسانوں کو سنوارا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، تنہا خواجہ صاحب۔ اس لیے اپنے آپ کو سنوارو، مبارکباد کے مستحق ہو تم کہ خواجہ صاحب کے قریب رہنے کی اللہ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ بدلو اپنے آپ کو، بدلو اپنی زندگی کو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اچھا بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آج کے بعد اس تصور کو ذہن میں رکھ لو کہ گناہ سے رشتہ ختم کریں گے انشاءاللہ۔